اب یہ گلی ہے اتنی تنگ گلی, उसमें आपने अस्पताल कायम किया है اور انہوں نے ہمیں نوٹس دیا ہے کہ جی ایک ہفتے کے اندر اندر آپ یہ تمام چیزیں خالی کر لیں. بجائے مزید لائبریریز قائم کرنے کے آپ اس کے پیچھے بھی پڑ گئے. آپ بالکل ہاسپٹل بنائیں, ہم ہاسپٹل کے خلاف نہیں ہیں, لیکن اس کے فیوز متبادل ہمیں کوئی الٹرنیٹیو جگہ دے دیں. خود ہمارے لوگوں نے بنائی یا کہ رہائش پذیر لوگوں نے بنائی, آپ اسی کو ختم کرتے جا رہے ہیں. بلکہ یہاں سے یہ ایک اچھا مثال نہیں ہے اگر آپ پورے بلوچستان میں اس کو نافذ کریں کہ اسپتال میں لائبریری ضرور ہونی چاہیے. یہ انتہائی تنگ گلی ہے, اس گلی میں ایک گاڑی کا جانا بڑا مشکل ہے, دو گاڑیاں کس طرح کراس کریں گے یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. یہ صرف ایک گلی نہیں بلکہ کوئٹہ شہر کے جو نوائی علاقے ہیں اکثر اسی طرح تنگ گلیاں ہیں. حکومت کی تو ذمہ داری ہے, لیکن کچھ علاقہ مکین جو ہے وہ بھی ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ دیوار ذرا گلی کی طرف کرے, گلی کو تنگ کیا جائے. اب یہاں پہ کچھ عرصہ قبل کروڑوں روپے کی لاگت سے ایک اسپتال قائم کیا گیا ہے, تعمیر کیا گیا ہے, آپ کا پیسہ خرچ کیا گیا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں میرے بیک گراؤنڈ میں جو یہ تنگ گلی ہے یہاں پر کس طرح ایک ایمبولینس ایمرجنسی کی صورت میں مریض اسپتال منتقل کرے گا, یہ فیزیبل ہی نہیں ہے. کس نے یہ نقشہ تیار کیا, کس نے اس کا افتتاح کیا اور کس کس فارش پہ یہ ہوا, یہ سارے سوالات ہیں, اس کی تو تحقیقات ہونی چاہیے. پھر علاقہ مکین یا جو علاقے کے نوجوان ہیں اپنی مدد آپ کے تھے, ایک لائبریری انہوں نے قائم کی. اب حکومت اس پر وہ بضد ہے کہ جی آپ لائبریری کو ختم کریں, ہم اس اسپتال کو فنکشنل کریں گے. اب یہ راستے ہیں تو پھر اسپتال کی کیا صورتحال ہوگی. ہر سال بجٹ پیش کیا جاتا ہے اور اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہوتا ہے کہ ترقیاتی کاموں کے لیے اتنے ارب روپے جو ہے وہ مختص کیے گئے ہیں. جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس میں اس طرح کے منصوبے رکھے جاتے ہیں, اس کے لیے بہت خاطر خواہ فنڈ جو ہے وہ ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں, مختص کیے جاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیں چونکہ یہ پیسہ نہ کسی وزیر کا ہے, نہ مشیر کا ہے, نہ چیف منسٹر کا ہے, نہ کسی اسسٹنٹ کمشنر کا ہے, بلکہ پیسہ تو آپ کا ہے. اب ہر سال تالیاں بجائی جاتی ہیں, بلوچستان اسمبلی سے بجٹ پاس کیا جاتا ہے, حکومتی ارکان جو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں, اپوزیشن والے چیخ رہے ہوتے ہیں. اب اس طرح کے منصوبے اس میں رکھے جاتے ہیں جس کے کوئی سر پیر بالکل نہیں ہوتے ہیں. پہلے تو دیکھنا چاہیے کہ 12 سال 15 سال تک یہ اسپتال کیوں غیر فعال رہا. بلوچستان میں یہی المیہ ہے کہ اس صاحب کی سفارش پر, اس صاحب کی سفارش پر, اس ایم پی اے کی سفارش پر, اس وزیر کی سفارش پر چھوٹے چھوٹے منصوبے رکھے جاتے ہیں, اس کے لیے فنڈز مختص کیے جاتے ہیں. 4 لاکھ کا بھی سکیم ہوتا ہے, 10 لاکھ کا بھی سکیم ہوتا ہے. کوئی ایسے منصوبے یہاں پر پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں نہیں ڈالے جاتے ہیں جس سے بلوچستان میں غربت, بے روزگاری, بھوک و افلاس کا خاتمہ ہو. آپ اسپتال بھی بنائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بالکل آپ بنائیں, فنکشنل کریں, ظاہر ہے وہ بھی دکھی انسانیت کا کام ہے. غریب نادار مریض یہاں پر آئیں گے, انتہائی یہ غریب علاقہ ہے, مارجنلائزڈ کمیونٹیز کے لوگ یہاں پر رہائش پذیر ہے, لیکن لائبریری کو تو ختم نہ کرے, بہت بڑا سپیس ہے. ویسے بھی لائبریریز کا رواج بلوچستان میں چل پڑا ہے. گرین بس میں تو آپ کتابیں رکھتے ہو, مسافروں کے لیے جو ٹریول کرتے ہیں کہ جی آپ کتاب پڑھ لیں. اب یہاں پہ ایک لائبریری اسٹیبلش ہو چکی ہے, پہلے سے ہی یہاں پر کتابیں موجود ہے, اس کو تو کم از کم ختم نہ کرے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہے بسم اللہ جان بلوچ صاحب, وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. ذرا آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو اس وقت یہاں پر تعداد کتنی ہے, کتنے طالبات رجسٹرڈ ہو چکے ہیں, روزانہ کتنے آتے ہیں اور رجسٹریشن کتنی ہے, یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی بالکل سر, اس وقت ہمارے ساتھ جو رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ ہے وہ 1500 کے قریب رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ ہیں. ان کے علاوہ جو ڈیلی وزٹرز یہاں پر آتے ہیں, میل فیمیل باقی اسٹوڈنٹس, ان کی تعداد تقریباً 60 70 80 اسٹوڈنٹ ڈیلی آتے ہیں. یہاں پر فری آف کاسٹ لینگویج کی کلاسز بھی ہوتی ہے, ان کے ساتھ ساتھ بچوں کی جو اسکول گوئنگ بچے ہیں ان کی ٹیوشن کلاسز بھی ہوتی ہیں. ہماری گورنمنٹ سے ایک مطالبہ وہ یہی ہے کہ صرف آپ بالکل ہاسپٹل بنائیں, ہم ہاسپٹل کے خلاف نہیں ہیں, لیکن اس کے فیوز متبادل ہمیں کوئی الٹرنیٹیو جگہ دے دیں. اس وقت سر ہمارے ساتھ 10,000 کے قریب کتابیں ہیں, یہ الماری شیلفز وغیرہ ہے, چیئرز ہے, سامان بہت زیادہ ہے, اور انہوں نے ہمیں نوٹس دیا ہے کہ جی ایک ہفتے کے اندر اندر آپ یہ تمام چیزیں خالی کر لیں.
बिस्मिल्लाह भाई, ये ज़रा बताएं, एक तो इस अस्पताल का एरिया कितना है, ज़रा बता सकते हैं? कितने कमरे हैं, कितने फुट पे है? ज़ाहिर है आपने काफ़ी वक्त गुजारा है, कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है? कब आपने यहाँ पे लाइब्रेरी इस्टेब्लिश की, और यहाँ से अभी तक PCS या CSS जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है, कितने तलबा और तालबात यहाँ से निकल चुके हैं? सर हमने मार्च 2018 में स्टार्ट ली लाइब्रेरी की। मार्च 2018 से लेकर अभी हमें 7 साल हो रहे हैं इस लाइब्रेरी में। मुख्तलिफ स्टूडेंट्स कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो तैयारी यहाँ पर करते थे, लेक्चरार की, असिस्टेंट कमिश्नर की, उनके अलावा तहसीलदार की, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट की, और बाकी जो आपकी एकेडमिक जो MPhil और PhD की हैं, तकरीबन 60-70 के करीब स्टूडेंट्स यहाँ से निकले हैं। अभी रिसेंटली जो स्पेशल CSS का रिज़ल्ट आया है, वो 2 स्टूडेंट्स ने इस इलाके से, इस एरिया से हमारे स्पेशल CSS के क्लियर कर चुके हैं, और 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो PCS के रिटर्न क्लियर कर चुके हैं। अभी रिसेंटली जो लेक्चरार का रिज़ल्ट आया, उनमें भी 12 से 15 के करीब स्टूडेंट ने रिटर्न फेस क्लियर किया है। अगर ये हॉस्पिटल हमसे लाइब्रेरी हमसे लिया जाता है, तो इसके अल्टरनेटिव हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, इस इलाके के जो स्टूडेंट्स हैं, वो कहाँ जाए? सरियाब में ये वाहिद लाइब्रेरी है जो रात 12 बजे तक खुली रहती है। थैंक यू। कि यहाँ के तलबा और तालबात कहाँ जाएंगे? बिस्मिल्लाह बलूच ने तफसील दी कि यहाँ से PCS, CSS, स्पेशल CSS में भी यहाँ के जो पढ़ने वाले तलबा और तालबात है वो निकल चुके हैं। अब एक ये तजवीज़ ठीक नहीं है, आप हर अस्पताल में ये बनाते हैं कि इंतज़ार गाह। अब इंतज़ार गाह तो ठीक है, अब ज़रूर बनाएं, मर्द ख़वातीन वहाँ पे जाएंगे, अटेंडेंट्स वहाँ पे जाएंगे, कोई ऑपरेट हो रहा है, कोई मरीज़ जो है वो एडमिट है, वो इंतज़ार करते हैं। बल्कि यहाँ से ये एक अच्छा मिसाल नहीं है। अगर आप पूरे बलूचिस्तान में इसको नाफिज करें कि अस्पताल में लाइब्रेरी ज़रूर होनी चाहिए, आप तो यहाँ से ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि अकल तो है नहीं, कोई स्टडी भी नहीं करता है। 1 अरब रुपए खर्च हुए हैं। अब ये मुझे इल्म नहीं है 2013 में कितने रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन ये पैसा तो आवाम का है, बलूचिस्तान के लोगों का है, कोई साहब का पैसा नहीं है। और फिर ये एक बेहतरीन मिसाल नहीं है? अगर आप BMC में, सिविल अस्पताल में, या जितने भी सरकारी अस्पताल है, अगर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान एक नोटिफिकेशन जारी करे कि तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर स्पेस तो बहुत है माशाल्लाह, आपको ठीक है, कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा, कम से कम ये है कि ये लाइब्रेरीज तो फाल होंगी, कोई ऑपरेट हो रहा है, कोई मरीज जो है जेर इलाज होता है, कम से कम अटेंडेंट्स आएंगे, वो कोई किताब तो पढ़ेंगे। तकरीबन मैं 4 महीने हुए मुझे यहाँ पर आए हुए, मैं आता रहा हूँ, मुसलसल पढ़ता रहा हूँ। ये से मुझे बहुत फ़वाइद मिले हैं। मैंने तकरीबन हर 4-5 रोज़ एक किताब ख़त्म करता जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से जो मुझे इल्म मिली है, जो दानिश मिली है, वो तकरीबन अनकम्पेरेबल है। अब आप जो देगर सूबों को देखे, देगर ममालिक के देखे, तो वो मज़ीद ऐसे इदारे कायम करते जा रहे हैं, लेकिन आप हमारे जो हमने खुद बनाई है बज़ाते पेपर हो गया, हम लोग यहाँ आते हैं पेपर की तैयारी के लिए, और ऐसे ऐसे किताबें हैं जो उनसे हम लोग कुछ चीज़ सीखते हैं। ये हमारा इल्म का घर है, काइंडली इसको बंद नहीं किया जाए।